بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آقائے دو جہاں، سرور کائنات، فخر کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کو بھیجا، ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ قرار دی گئی۔ کنتم خیر امت، اور جس طرح حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں تفاضل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اسی طرح اللہ عز و جل نے تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ کو قرار دیا، اور امت محمدیہ میں سب سے بلند مرتبہ صحابہ کرام کا۔ جگہ جگہ انہیں خوشنودی اور رضوان کا پروانہ مالک کی طرف سے ملا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مالک بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، اور ہر حال میں راضی۔ یہ جو ہر حال میں مالک سے راضی رہنے کی صحابہ کرام کی صفت ہے، یہ اللہ عز و جل سے مانگنے کی چیز ہے کہ ہر وقت مالک سے اس صفت کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے حضرات صحابہ میں جس طرح تفاضل قرار دیا گیا کہ سب سے اعلیٰ اور اونچا اور ارفع مرتبہ خلفائے اربعہ کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر حضرات صحابہ میں بھی مراتب لینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دین شریعت جو اللہ عز و جل نے انسانیت کے لیے مقدر فرمایا، تو اس دین کے حصول کے لیے مجھ سے ہر وقت وہ قریب رہے جو اولو الاحلام والنہی، جو عاقل بالغ صاحب عقل و دانش ہوں، جو میرے اشاروں کو، میری باتوں کو سمجھ سکیں اور امت تک پہنچائیں۔ اس لیے ایک صحابی جس نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں ایک نظر زیارت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس ہستی پر پڑ گئی، کیونکہ وہ کہیں اگر اوٹ میں بھی بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تھے، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں جس طرح میں سامنے کی طرف دیکھتا ہوں، تو اس طرح تم میرے پیچھے ہوتے ہو، میں تمہیں پیچھے کی طرف بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت شیخ قدس روح فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری کمزور نگاہ ہے جو دیکھنے کے لیے بہت سی شرائط کی محتاج ہے، کہ وہ پائی جائے تو یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، بیک وقت ایک ہی جانب دیکھ سکتی ہے، اس کو چھوڑ کر اوپر نیچے دائیں بائیں پیچھے دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتی۔ اور جنت میں یہ ہماری نگاہ اور ہماری بصارت یہ جہاد سے پاک ہوگی، جہاد کی محتاج نہیں ہوگی، اسی لیے تب جا کر اللہ عز و جل کا دیدار وہاں جنت میں ہو سکے گا۔ حضرت شیخ قدس روح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، اور یہ نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور جنت کی نعمتوں کا قاعدہ ہے کہ ایک دفعہ ملتی ہیں پھر واپس مالک نہیں لیتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں ہوتا ہوں
تو تم میرے پیچھے ہوتے ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو اس لیے صحابی کہیں پردے میں چھپ کر اوٹ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخفی نہیں۔ تو ایک نظر جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، تو وہ ہماری آنکھوں کا تارہ، آسمان اور زمین کائنات کا وہ ستارہ، اس کا مرتبہ سب سے بلند و بالا۔ اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا یہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ ایک صحابی ہیں عمیر ابن ابی وقاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت یہ بھی پیچھے پیچھے کہ مجھے بھی آنا ہے، بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، انہیں واپس فرما دیا۔ فبکا عمیر، تو یہ عمیر ابن ابی وقاص رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور ان کو بدر میں آنے کی اجازت دی۔ تو وہ اتنے چھوٹے کہ تلوار بھی خود سے کمر پر باندھ نہیں سکتے تھے، تو تلوار کے لٹکانے کا پٹکا بھی دوسروں نے ان کی کمر پر سجایا۔ اپنے متعلق فرماتے ہیں اس واقعے کے متعلق کہ وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدْرًا وَمَا فِي وَجْهِي شَعْرَ وَاحِدَةٌ أَمْسَحُهَا بِيَدِي، کہ ابھی میری نہ داڑھی نکلی تھی نہ مونچھ، میرے چہرے پر ایک بال نہیں تھا جس پر میں ہاتھ پھیر سکوں۔ تو ایسی کم عمری میں میں نے بدر میں شرکت کی ہے۔ وَقُتِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَهِيدًا، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہیں مرتبہ شہادت ملا، جس کے متعلق شاعر نے کہا رضی اللہ عنہ ابن ابی وقاص فہذا الشبل شقیق الاسد۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے، ایک زبردست شعر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد العشرۃ المبشرہ، اور ایک ان کے چھوٹے بھائی شیر کا بچہ یا عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی داستان سناتے ہیں کہ میرے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ فرماتے ہیں کہ قصہ یہ ہوا کہ میں اپنی ماں کا نہایت فرما بردار مشہور تھا۔ دوسری مائیں بچوں کو مثال دیا کرتی تھیں کہ دیکھو سعد کو نہیں دیکھتے اپنی ماں کا کتنا فرما بردار۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو ماں مجھے کہتی ہے سعد یہ کیا نیا دین تو نے گھڑ لیا، تجھے یہ دین چھوڑنا ہوگا ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، چاہے میں مر جاؤں، اور میں کھانا پینا چھوڑ کر اگر مر گئی تو سارا عرب تجھے گالیاں دے گا، عار دلائے گا کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ لوگ اشارہ کر کے بتائیں گے ھذا قاتل امی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اماں جان ایسا نہ کریں، لیکن یہ میں صاف عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی وجہ سے میں اپنے اس دین کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہتے ہیں پھر تو ماں نے ایک دفعہ کھانا پینا چھوڑ دیا، سچ مچ دن گزرا، رات گزری، بہت کمزور ہو گئی۔ اب جلال میں آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ماں کے پاس جا کر کہتے ہیں یا اماں سن لے، سمجھ لے اچھی طرح کہ اگر تجھے 100 زندگیاں دی جائیں اور تیرے جیسی 100 میری مائیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے مرتی رہیں، تب بھی میں کبھی بھی اس دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب چاہے تو کھا چاہے مت کھا۔ تو جب یہ آخری بات سن لی تب پھر ماں نے کھانا شروع کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سعد نے قسم کھا لی، حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگی کہ جب تک تمہارے اس نئے دین کو چھوڑو گے نہیں، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ تم سے بات کروں گی۔ اور سعد تو ہمیں بتاتا ہے کہ تیرا دین بڑا اچھا، ان اللہ وصاک بوالدیک وانا امک وانا آمرک بہذا، کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے جو والدین کے احکام کی تعمیل کا حکم دیتا ہے، اور میں تیری ماں ہوں
اور میں تجھے اس کا حکم دیتی ہوں کہ تو اس دین کو چھوڑ دے. کیسی منطق. پھر اس نے سچ مچ کھانا پینا چھوڑ دیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بے ہوش ہو گئی ماں. تو ام سعد کا ایک اور بیٹا تھا عمارہ، اس نے اس کو پانی پلایا. کچھ جان آئی تو بد دعائیں دے رہی ہیں سعد کو. فانزل اللہ عز وجل فی القرآن هذه الآیہ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطیعہما. تو یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کو جو مالک کی طرف سے تمغہ دیا گیا وہ اس قدر فدائیت پر کہ اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس مذہب کے لیے، محبوب نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اور انہوں نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اس محبت، عشق و محبت کی داستانیں تمام محبت کی داستانوں میں نمایاں ممتاز. اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے دین سے محبت دے، قرآن سے محبت دے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فدائی بنائے. یہ قرب قیامت کے جتنے فتنے ہیں وہ سب اسی راہ محبت چلنے والوں کے لیے نئی نئی آزمائشیں، رکاوٹیں، موانع اس راہ محبت میں آئے دن نئے نئے فتنے لائے جاتے ہیں جو رکاوٹ اور معنی کے طور پر اس راہ محبت کے چلنے والوں کے لیے کھڑی کر دی جائے. تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، ہمیں امتحان سے بچائے. ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے ایمان بہت کمزور. ہمیں روز حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عشق و محبت کی داستانوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھاتے رہنا چاہیے، اسے دہراتے رہنا چاہیے. ورنہ یہ اس زمانے کے فتنے ہمارے دین ایمان کو کھوکھلا کر دیں گے. یہ دینی مدارس، دینی مراکز، دینی محافل، یہ مساجد، نیک لوگوں کی مجالست، یہ تمام ان فتنوں سے بچنے کا علاج ہے. اپنے آپ کو ہر وقت انہی کے ساتھ مربوط رکھیں، اسی میں مشغول رہیں، اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر، دل کو ہٹا کر، چھوڑ کر، ان کو کک کر کے صرف قرآن، سنت، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی داستانیں، یہ جو آپ عربی اول سے لے کر صحیح بخاری شریف تک جتنا جو کچھ پڑھتے ہیں سب داستانیں ہی تو ہیں. کتاب الطہارہ میں جب آپ قدم رکھتے ہیں، نور الازاح اور قدوری اور فقہ کی کتابوں میں اور سنن میں کتاب الطہارہ، تو اس میں ساری محبت ہی کی داستانیں ہیں. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فخر سے فرمایا کہ ہمارے نبی ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں. استنجا کس طرح کرنا ہے وہ بھی اس کی بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 مٹی کی ڈھیلے لے آؤ استنجا پاک کرنے کے لیے، جس طرح آج کل ٹیشو. تو یہ بھی تعلیم کے لیے، تبرک کے طور پر سمجھانے کے لیے وہ ڈھیلے بھی رکھنے چاہیے. اللہ والوں کے یہاں جب غربا فقراء جن کے پاس اپنے پیر و مرشد استاذ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مرید غریب فقیر بیچارہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مرشد کو ملنے جا رہا ہوں تو کیا لے کر جاؤں. تو بے شمار قصے ملتے ہیں کہ رستے چلتے یہاں سے میں چند ڈھیلے اٹھا کر لے جاؤں اور وہاں میرے مرشد کی بیت الخلاء کے پاس میں اسے رکھ دوں گا تاکہ وہ استنجا پاک کرنے کے لیے یہ ڈھیلے استعمال کریں. یہ بہترین ہدیہ. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہر جز سے ہمیں محبت دے. تو پوچھنے والے نے تو پوچھا تھا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں سے سمجھایا کہ ہاں، ہر چیز ہمیں سکھاتے ہیں. استنجا کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں.
اور اسی لیے کتاب الطہارہ میں یہی روایتیں سب سے پہلے لائی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت مبارک مشغلہ ہے، اپنا دین، ایمان، عقیدہ بچانے کی یہ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کو قائم رکھے، پڑھانے کے مشغلے میں ہر وقت ہمیں لگائے رکھے، ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو موجودہ دور کی آزمائشوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔